میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے غیر رسمی طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ آج شادیوں کے موقع پہ ہلدی بھی رسم ہوتی ہے، جوتا چپل چرائی کی بھی رسم ہوتی ہے، جو ہلدی کی پرمپرا ہمارے ہندو مذہب سے لی گئی ہے۔ ہندو دھرم کی یہ پرمپرا ہے، ہندو دھرم کی یہ پرمپرا ہے، جو یہ پرمپرا ہلدی لگانے کی رسم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو جائز اور ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو حلال اور حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندو دھرم کی پرمپرا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں کہ یہاں کسی بھی شبھ کاریوں کو کرنے سے پہلے بھگوان وشنو کا پوجن کیا جاتا ہے، بھگوان وشنو کی پوجا ہوتی ہے، اور اس کی پوجا میں ہلدی کا وشیش مہتو ہے۔ یعنی گنیش جی کی جب پوجا ہوگی، جب ان کا پوجن کیا جائے گا تو ہلدی وشیش مہتو رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہندو دھرم کی مانیتا انوسار ہلدی کو سوبھاگیہ کا پرتیک مانا گیا ہے، اور ان کے عقیدے میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ یہ جو ہلدی ہے، جب میاں بیوی کو ہونے والے دلہا اور دلہن کو لگائے جاتے ہیں، دلہا اور دلہن کے شریر میں لگائے جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر بد سے بچ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، غیر رسمی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور کتنے ایسی چیزیں جو ہم بدعت کر رہے ہیں، ہمارے اندر خرافاتیہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادتین کا اقرار کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی دیکھیے گا جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، ہم بڑے مسلمان یہ ہم ہیں جو اپنے جنوری کو پہلی تاریخ مانتے ہیں، پہلا سال مانتے ہیں، اور محلے میں نہیں بلکہ جنگلوں میں، محلے میں نہیں جنگلوں میں، کسی دور دراز میں، ندیوں کے کنارے، سمندروں کے کنارے، کسی جنگل میں جا کر پکنک مناتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہیں کرنا یہ تو ایک دن پہلے کرو، ایک دن بعد میں کرو، تمہاری پہلی تاریخ تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، تمہارا مہینہ تو محرم الحرام کا ہے، لیکن افسوس ہے آج ہم نے ان عربی مہینوں کو بھلا دیا۔ مسلمان 10 بچے کو کھڑا کیجئے، آپ پوچھیں کہ محرم سے لے کے شروع کیجئے، میرے بھائیوں وہ کہہ نہیں سکتے، لیکن 7 ایسے لڑکے نکل جائیں گے جو جنوری فروری سے لے کے دسمبر تک کہہ دیں گے ہائے افسوس، یہ انگریزی کیلنڈر والے محرم سے، صفر سے، ربیع الاول سے، عربی مہینے سے، ینوری اور فروری، ان چیزوں سے وہ انگلش میں مہینہ بنایا ہے، لیکن آج مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ اتنا یاد رکھنا ہے میرے بھائیوں، آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اردو کا نام و نشانہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ہسٹوری ڈیلیٹ کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے، ہم نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، تو آئندہ دیکھنا ہماری آنے والی نسلوں کی بھی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، تو ہماری تاریخیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں نا۔ یہودی کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا، یہیں سے میں بات شروع کی، یہودی کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ ہاں، کب بن سکتا ہے؟ جب آپ ان کے دین پہ چلنے لگو، جب آپ ان کے طریقے پہ چلنے لگو۔ میرے بھائیوں، ان کے طریقے پہ چلنے لگیں گے، ان کے طریقے کے مطابق تمہاری شادی ہوگی، ان کے طریقے کے مطابق جنم دن مناؤ گے، ان کے طریقے کے مطابق تم سب کچھ کرو گے، تو آپ کا دوست بن جائے گا۔ کسی مسلمان سے ان کو پریشانی نہیں ہے، ہاں مسلمانوں کے اعمال سے ان کو پریشانی ہے، مسلمانوں کی نماز سے ان کو پریشانی ہے، مسلمانوں کے روزے سے ان کو پریشانی ہے، مسلمانوں کی ٹوپی سے ان کو پریشانی ہے، مسلمانوں کی داڑھی سے ان کو پریشانی ہے میرے بھائیوں، اور وہ چاہتے کہ آپ کو دین سے نکال دے، اسلام سے نکال دے، اور وہ چاہتے کہ آپ مرتد ہو جائے۔ لیکن ہاں یقین جانیے، اگر آپ نے ایسا کیا، اسلامی ممالک تو یہ کہتا ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہے، اگر کسی نے اپنا دین بدل لیا، من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے اپنا دین بدل لیا، مرتد ہو گیا، ان کی اعمال ضائع ہو گئے، ان کی اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور آخرت میں بھی وہ برباد ہو، ان کے کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اور کافر یہی چاہتے ہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں، ان سے پہلے کچھ رپورٹ اس طرح آتی تھی کہ ہاں ایک لڑکی فرار ہوئی،
کہیں پر یہ رپورٹ آئی کہ ہاں اس سال مسلمانوں کی 10 لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا. کسی سال خبر آئی کہ 100 کی تعداد میں مسلمان لڑکیوں نے نان مسلموں سے شادی کر لی. لیکن آئے دن اب تو یہ خبر آنے لگی کہ 10 100 میں بدلا، دھیرے دھیرے 100 1000 میں بدلا، 1000 لاکھوں میں بدلا، اب تو لاکھوں کیس ہمارے سامنے موجود ہے. مسلمانوں، میرا یہ ٹاپک نہیں، میرا یہ مضمون نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا. الٹے چور و کوتوال کو ڈانٹے، چوری اوپر سے سینہ جوری. کتنی مسلمان لڑکیاں فرار ہوئی ہے، اسے ریڈیو پر بھی دکھایا گیا، اسے کاغذوں میں دکھایا گیا، لیکن ہم نے اس کو مذہب کی درشٹی سے نہیں دیکھا. حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو، کسی غیر مسلم لڑکی کو فرار کر کے بھگا کر لاتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن اسلام پر الٹے الزام آتے ہیں کہ اسلام نے یہ طریقہ اپنا لیا مسلمانوں نے کہ ہاں ان کی لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسایا جائے اور ان کو لایا جائے، ان سے شادی کی جائے، ان سے نکاح کیا جائے اور اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے. اسلام کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں کہ کسی غیر کو آپ فرار کر کے لائیں، ان سے شادی کر لیں. ہاں، اگر ان کے اندر اسلام کی محبت جاگ گئی ہے، وہ اسلام لے آ گئی ہے، ایمان لے آئی ہے، تب آپ ان سے شادی کریں گے تو جائز ہے. وہ اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، اسلام پر کیا الزام لگاتے ہیں؟ اسلام بڑا کٹر دین ہے، اسلام نے تو قتل کرنے کی بات کہی ہے. مجھے بتاؤ اسلام کہاں دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کہاں کہتا ہے کہ مارو؟ اسلام کہاں کہتا ہے کہ کاٹو؟ میرے بھائیو، یہ مرتد کی سزا اسلام نے بتائی. اسلام نے بتایا کہ لوگوں اگر کسی نے دین بدل دیا تو اس کو قتل کر ڈالو. اسلام کے اندر ایک باؤنڈیشن ہے. 3 ہی ایسے صورت ہے، 3 ہی ایک ایسے مواقع ہیں میرے بھائیوں جن میں خون بہانا جائز ہے، جن میں خون بہانا جائز ہے. ایک وہ جو میرے بھائیوں کسی کو قتل کر دے، اس کی قصاص میں وہ ان کو قتل کر سکتا ہے، جیسے ابھی سعودی عرب میں ہوا، عرب کی سرزمین پہ ہوا. معافی کی درخواست آئی، معاف نہیں کیا گیا. اسلام کی عدالت تو دیکھیے، انصاف کا مرڈر نہیں، اس کو قتل کر دیا گیا. میرے بھائیوں، خون کے بدلے خون. اور کوئی انسان ایسا جو شادی شدہ ہے باوجود زنا کرتا، طیب الزانی، تو اس کو اسلامی اگر ممالک ہے تو قتل کر دیا جائے گا. ہاں، اور تیسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام تو لایا، لیکن اسلام لانے کے بعد میرے بھائیوں وہ دین کو بدل دیا. اسلام لانے کے بعد عیسائی بن گیا، اسلام لانے کے بعد غیر طریقوں کو اپنا لیا. اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، خون بہانے کی اجازت ہے. ایک بات سنو میرے بھائیوں، جو دین کو بدل لے، جو اسلام کو بدل لے، اس کی سزا دنیا میں اور ایک ڈینجر ہے. کیا سزا ہے؟ ایک عیسائی تھا، اسلام لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا، اے عیسائی تم تو مسلمان ہو گئے ہو، میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہو، جب جبریل قرآن کی آیت لے کر آئے تو تم لکھنے کا کام کرنا، تم لکھنے کا کام کرنا. سنا ہو تم کاتب ہو، ماہر ہو، لکھنے کا کام کرنا. میرے بھائیوں، وہ عیسائی قرآن کی آیت لکھنے لگا. پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ پھر سے مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا. پھر سے وہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا. بس اتنا ہی بس نہیں کیا، کہنے لگا عیسائیوں، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے، ان کو کچھ جانکاری نہیں ہے. ان کو پتہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. اسلام لایا، مسلمان ہوا، نبی اکرم نے ڈیوٹی دی، نبی اکرم نے لکھنے کا کام دیا. میری بلی مجھے ہی میاؤں. آپ نے کسی کو گھر کے اندر جگہ دی، لیکن وہی انسان گھر کی تجوری کھول کر سونا چاندی لے کر غائب، فرار ہو گیا.
الٹے الزام آپ پر ہی لگایا۔ میرے بھائیوں اسلام لے آیا، نبی اکرم کو خوشی ہوئی، اسلام لے آیا، آپ نے کام دیا، آپ نے ذمہ داری دی کہ تم لکھنے کا کام کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں کچھ دن لکھا لیکن بعد میں پھر عیسائی بن گیا۔ ہاں پھر اتنا ہی بس نہیں کیا، اس نے اعلان کیا کہ محمد کو کچھ نہیں آتا، جتنا میں نے لکھ دیا اتنا ہی جانتا ہے۔ پھر ایسا ہوا اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قوم والوں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ اگلی صبح دیکھتا ہے کہ ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائی لوگ سمجھ گئے اور کہنے لگے ضرور محمد کا کام ہوگا، اسی نے ایسا کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے محمد کو کچھ نہیں آتا ہے، یا پھر ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک اور گہری قبر کھودی گئی۔ اس وقت اگر 3 فٹ کھودی گئی تو پھر دوسرے دن 6 فٹ کھودی گئی، 10 فٹ کھودی گئی، پھر اس کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ دوسرے دن آتے اگلی صبح آ کر دیکھتے کہ پھر قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ دنیا میں انجام دیکھ لیجئے۔ او میری ماں بہنوں، اسکول اور کالجوں میں جا کر غیروں سے نکاح کرنے والوں اور اپنا دین کو بیچنے والوں، مرتد ہونے والوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے یا پھر جو اس جال میں پھنسنے کے قریب ہے، جو یہ سوچ رہے کہ میں وقتی طور پر نکاح کر لوں گی، وہ ذرا اس منظر کو سنیے۔ قبر نے ان کی لاش کو باہر پھینک دیے۔ میرے بھائیوں پھر کہنے لگے یہ محمد کا کام ہوگا، یہ ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا، اور گہری قبر کھودی گئی، 15 فٹ کھودی گئی، 20 فٹ کھودی گئی، اتنی کھودی گئی کہ ایک رات میں اس کو کھود کر نکالنا مشکل پڑ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اس کے بعد اس کو دفن کر دیا، لیکن تیسرے دن آ کر دیکھتا کہ وہی حال، قبر نے ان کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ تب یہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، محمد کا یہ کام نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کا یہ کام نہیں ہے، ضرور اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا جس میں ہم اور آپ، جس حسین زندگی میں ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ترجیح مت دیجئے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا آپ کو رنگین نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں ان الدنیا، میرے بھائیوں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، یہ دنیا رنگین ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آپ دنیا کے فتنوں سے بھی بچیے اور عورتوں کے بھی فتنوں سے بچیے۔ میرے بھائیوں یقین جانیے یہ دنیا فتنہ ہے، ہم اور آپ کو اس دنیا کے فتنوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ دنیا وقتی طور پر آپ کو رنگین نظر آئے گا، آپ کو لگے گا کہ اس میں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، لیکن نہیں، آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے آئیں گے، اس دنیا میں طرح طرح کے مشکلات آئیں گے، ہمیں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہے اور آخر اس دنیا سے چل بسنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے؟ اعلموا، جان لو، جان لو، سمجھ جاؤ، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعبن، کھیل ہے، ولہون، تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا نام دنیا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال میں، اولاد میں، حسب نسب میں، خاندان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام دنیا ہے۔ میرے بھائیوں
ایک آیت میں پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، زمین میں رینگتا ہے، رینگنا شروع کیا، رینگنا چھوڑا، تھوڑی دیر کے لیے آہستہ آہستہ چلا، پھر رینگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں 10 سال تک اس بچے کو دنیا کی زندگی سے مطلب نہیں ہے، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہے، دنیا میں بیوی کا نہ ہی ان کو بیوی کا ٹینشن ہے، نہ بچوں کا ٹینشن ہے، نہ گھر کا ٹینشن ہے، نہ دوار کا ٹینشن ہے، نہ کاروبار کا ٹینشن ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، ان کو صرف کھیل سے ہی مطلب ہے، ان کو صرف کھیل سے ہی مطلب ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے چھوٹے بچے کو، صبح ہوئی، اٹھا، منہ ہاتھ دھوا یا نہیں دھوا، پہلے امی سے کہیں گی چائے بناؤ، بسکٹ لاؤ، کھا کر کھیلنا شروع کیا تو کیا، گاڑی چلتی رہی، پوری شام تک چلتی رہیں گی۔ پھر شام ہوا، پیر دھوئے یا نہ دھوئے، جلدی سے بستر لگا دیے ممی اور یہ جا کر سو گئے۔ کوئی ٹینشن ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا، 10 سال سے 12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، تو ان کو تماشا کرنا اچھا آتا ہے، تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ لعب و لہو، تماشا، یہ دنیا تماشا ہے۔ تماشا کا مطلب یہ ہے آپس میں وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یہ اس کو کھجلاتا ہے، یہ اس کو کھجلاتا ہے، آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ کسی کا کپڑا، کبھی ہم نے دیکھا ہے طالب علم کے زمانے ہی میں کہ 2 بچے، 2 اسٹوڈنٹ اگر بیٹھے رہیں، ان کے کرتے کی یہ کونا اور ان کے کرتے کی کونا دونوں کو باندھ دی جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح کر کے وہ مذاق کرتے ہیں، تو ان کو تماشا کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب 15 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 16 سال کی عمر میں پہنچ گئے، 15 سال کی عمر کو کراس کر گئے، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، میری ماں بہنوں آپ بھی شامل ہیں۔ 15 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے، تو اس انسان کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ زینت کا مطلب خوبصورتی اختیار کرنا اچھا لگتا ہے، بالوں کے اسٹائل کرتے ہیں، کبھی تو ادھر کنگھی، کبھی تو ادھر کنگھی، کبھی تو یہ تیل، کبھی تو وہ صابن، کبھی تو یہ، کبھی تو وہ، کبھی تو پاؤڈر لگاتے ہیں۔ آج کل لڑکے بھی تو پاؤڈر لگا رہے ہیں، کریم لگا رہے ہیں، ہینڈسم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خوبصورتی دکھا رہے ہیں۔ یعنی جب 15 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے، ان کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، 25 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا فخر کرتا ہے؟ جب کمانا شروع کر دیا، نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی 21 سال کی عمر میں انڈیا کے مطابق، ویسے اسلام میں تو جب آپ بالغ ہو گئے شادی ضروری ہے، یا نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نیونتم عمر انڈیا میں 21 سال ہے۔ آپ شادی کر لیے، آپ کے بچے ہو گئے، کمانا شروع کر دیا، نوکری لگ گئی، تو آپ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ آپس میں 2 ساتھی چل رہے ہیں، میرا ایسا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا مکان نہیں ہے، تو کیا ہوا، ہمارے پاس زمین تو ہے۔ یہ سب باتیں کرنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اسی چیز کو۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا فخر کرنے کا نام دنیا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس اولاد ہوتی ہے، اولاد دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال جمع ہوتا ہے، 10 سال محنت کیا، پیسہ جمایا، اولاد ہوئی، 12 سال ہو گئے شادی کی، 20 سال ہو گئے شادی کی، 4-5 اولادیں ہوں گئی، اب مال بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرا خاندان اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے میرا خاندان اونچا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس 3-4 بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں تو ایسا سمجھو کہ لاکھ کی پونجی ہے، بیٹے تو ایسا سمجھو کہ 5 بیٹے تو 5 لاٹھی ہے، کہتے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ پھر آگے فرماتا ہے، اے لوگو، اس دنیا کے پیچھے پڑنے والوں، اس دنیا کو یہ تمام چیزیں سمجھنے والوں، اس دنیا کی مثال لو، کمثل غیث، بارش کے اس پانی کی طرح ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، جب سیلاب کا موسم آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے،
زمین میں جو پودا اگتا ہے، پودا جب شروع میں ہوتا ہے لہلہاتا ہوا اٹھتا ہے تو اسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، کاشتکار خوش ہو جاتا ہے۔ شروع میں جب پودا زمین سے نکلتا ہے تو اسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عجب الکفار، یہ کافر دنیا کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس جوانی ہے، ہمارے پاس مال ہے، لیکن سنو کسان بھی اس لہلہاتا ہوا پودا کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں دھان آتا ہے، اس میں اناج آتا ہے، اس میں گیہوں آتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھیتی پک جاتی ہے اور اسے کسان کاٹ دیتے ہیں۔ ثم یخیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ کر دیے جاتے ہیں۔ کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھیں گے آپ کو دیکھ کے کیسا لگے گا؟ شروع میں جب پودا نکلتا ہے لہلہاتا اٹھتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، ہریالی بھریالی، لیکن جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو دیکھنے میں آپ کو خراب لگتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی زندگی ہے، آپ کو دیکھ کر رنگین لگے گا لیکن حقیقت میں یہ دنیا ثم یکون حطاما، اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہے، یہ مرجھائی ہوئی دنیا ہے، رنگین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کو کھیل سمجھنے والوں، دنیا کو تماشا سمجھنے والوں، دنیا کو زینت سمجھنے والوں، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اے لوگو اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں کرتا، پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہیں کرتا۔ لیکن دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر پھر بھی بڑے ہیں لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اور آپ یہی تھوڑی سی زندگی میں کبھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں اور ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارے سر پہ پریشر آتا ہے، دباؤ آتا ہے۔ کتنی لڑکیوں نے بھی خودکشی کی، کتنی لڑکیوں کے گارجین نے بھی خودکشی کی، جہیز کے معاملے کو لے کر عائشہ نام کی ایک لڑکی نے خودکشی کر ڈالی۔ میرے بھائیوں زندگی بہت چھوٹی ہے، باوجود ہم تنگ آ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ سب راستے ہم ہی نے نہ کھلے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی سی زندگی ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیے۔ موت سے پہلے اپنی زندگی کو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت کو، زندگی کو موت سے پہلے، مر جائیں گے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، ہم اور آپ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اے لوگو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو روئے زمین میں کسی کافر کو اللہ کھانا نہیں دیتا ہوگا، نہیں دیتا۔ جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے نماز پڑھ کے کیا فائدہ، نمازی کے گھر میں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، بے نمازی کے گھر میں بھی۔ اللہ کہتا ہے بندو دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو کھلا رہے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی تمام لوگوں کے گھروں میں آتی ہے، تمام لوگوں کے گھروں میں پڑتی ہے، وہ کسی کافر کو نہیں پہچانتی ہے، وہ کسی عیسائی کو نہیں پہچانتی ہے، کسی نمازی کو نہیں پہچانتی ہے، وہ کسی کو نہیں پہچانتی ہے۔ جس طرح سورج کسی کو نہیں پہچانتا ہے، میرے بھائیوں ان کی روشنی بھی تمام لوگوں کے گھروں میں پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی وجہ سے میں دنیا میں کافروں کو بھی کھانا کھلاتا ہوں، اسی وجہ سے میں دنیا میں کافروں کو بھی کھانا کھلاتا ہوں۔ لیکن سنو اس دنیا کو ترجیح دینے والوں، عیش و عشرت کرنے والوں، سنو قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا
جو دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، آرام سے جی ہوں گے میرے بھائیوں، مزے سے کھائے ہوں گے، ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن لیا، دوسری مرتبہ اس کو اپنے جسم پر نہیں چڑھایا، بغیر میٹ مچھلی کے کبھی کھانا نہیں کھایا، نرم گرم بستر پر سویا، آرام کی زندگی گزارے، سکون والی زندگی گزارے، دنیا میں امن و امان سے رہے، لیکن میرے بھائیوں کبھی اللہ کو ایک سجدہ نہ کیا ہوگا، دنیا میں عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، خوشحالی ہی خوشحالی، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اس انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرشتوں کے ذریعے سے بلائے گا اور کہے گا اے فرشتوں، یہ دنیا میں آرام کر کے آیا ہے، اسے ایک پل کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم میں دیکھیں گے کچھ لوگ خون کے دریا میں گوتا لگا رہے ہیں، کسی کا سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، میرے بھائیوں کسی کے سر میں خون آ رہا ہے، کوئی پیپ اور لہو کھا رہے ہیں، اللہ حمیم و غساقا، کوئی پیپ اور لہو کھا رہے، گرم گرم کھانا کھا رہے ہیں، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھیں گے اور جب باہر آئیں گے اللہ کہے گا اے فرشتوں ان سے پوچھو انہیں دنیا کی نعمتیں یاد ہے کہ نہیں؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں آج یاد نہیں ہے، ہمیں دنیا کی خوشحالی یاد نہیں ہے، ہمیں دنیا کی عیش و عشرت یاد نہیں ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی کچھ اچھی چیزیں یاد نہیں ہیں۔ دنیا میں زندگی بھر خوشحالی، زندگی بھر خوشحالی، عیش و عشرت، میٹ مچھلی، نرم گرم بستر، گدا، جس گھر میں رہا اس گھر کا سسٹم ایسا کہ بغیر ان کے چہرے کے کھلے گا نہیں، چوروں سے محفوظ، ڈکیتوں سے محفوظ، سرکاروں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، بڑے لوگوں سے میل جول، ویسے انسان ایک پل کے لیے جہنم میں جائے گا تو دنیا کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا۔ لیکن ہاں ان کے مخالف ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو صبح کھایا تو دوپہر کو نہیں ملا، دوپہر کو کھایا تو شام کو نہیں ملا، یا پھر گھر میں 50 دن تک گھر میں میٹ نہیں ہوا، مچھلی نہیں آئے۔ میرے بھائیوں یہ موسم سرما آ رہا ہے، موسم سرما میں کہ جیکٹ کا بھی انتظام نہیں ہو سکا، ایک سوٹر کا بھی انتظام نہیں ہو سکا، اچھے اور نرم گدے کا انتظام نہیں ہو سکا، دنیا میں تکلیف جھیل کر جائے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا او فرشتوں جاؤ اس کو جنت کے اندر ایک پل کے لیے ڈال دو، ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں جنت کے اندر دیکھیں گے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ان کی حوریں استقبال کریں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں حوریں ان کا استقبال کریں گی، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، دودھ کی نہریں دیکھیں گے، شہد کی نہریں دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کہے گا او فرشتوں اس کو آپ جنت سے نکال دو اور ان سے پوچھو کہ دنیا کی تکلیفیں یاد ہے کہ نہیں؟ کہے گا اللہ دنیا کی کچھ بھی تکلیفیں یاد نہیں ہے، کبھی دنیا میں تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں عیش و عشرت کر رہے ہیں، تکلیف جھیل رہے ہیں، مر گئے تکلیف ختم، خوشحالی ہے مر گئے ختم، مال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے مال سے کیا مطلب ہے، آئے میرے صحابہ دنیا کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ آئین المال، مال کہاں سے آئے، دولت کہاں سے آئے؟ سنو مال تو تمہارا وہی ہے، دولت تو تمہاری وہی ہے، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے کپڑا پہن لیا بوسیدہ ہو گیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پیچھے چھوڑ کر گیا صدقہ جاریہ کے حساب سے، نیک ارادے سے، نیک نیت سے دان کر کے گئے، وہی تمہارا مال ہے، وہی تمہاری اولاد ہے، یعنی جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، پہن لیا وہ تمہارا ہے، جو چھوڑ گیا اللہ کے راہ میں دے کر گئے وہ تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہمارا وہ ہمارا، ابھی آنکھ بند کر کے دیکھو کچھ نہیں ہے تمہارا،
تو میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، جس زندگی کے بارے میں آپ نے فرمایا، آپ صحابہ کے جانب چل رہے ہیں، مدینے کے کسی بستی سے گزر ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے کہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب کر کے ہوئے فرمایا، آئے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اسے مری ہوئی بکری کو ایک درہم میں خریدنا چاہے، 1 روپے میں خریدنا چاہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لو کان فیہ فیہ عیبا، اے اللہ کے رسول، یہ بکری اگر زندہ بھی ہوتی تو اسے کون خریدتا ہے؟ اس کے اندر تو عیب ہے، بھلا یہ تو مر گئی ہے، اسے کون خریدے گا؟ اسے پیسے میں کون خریدے گا؟ اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، اسے تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، مری ہوئی بکری ہے، کون لے گا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ خراب ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، مری ہوئی بکری سے بھی اس دنیا کی حیثیت گھٹیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے گھر جاتے ہیں، آپ کے جسم پر دیکھتے ہیں کہ چٹائی کا نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر کہنے لگے اور رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ اے عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں آپ کے جسم میں نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راغ وترکها، اے عبداللہ ابن عمر، مالی وللدنیا، اے عبداللہ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میں تو دنیا میں اس طرح ہوں جیسے ایک مسافر جب پاکوڑ کا سفر کرنا ہو، پاکوڑ جانا ہو، کلکتہ جانا ہو، راستے میں تھک گئے، آرام کے لیے فرقہ میں بیٹھ گئے، پاکوڑ میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیے، پھر اس کو سوچ آ جاتی ہے کہ چلنا تو آخر ہے ہی، کلکتہ تو جانا ہی ہے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہاں سے چل دیا۔ آپ نے کتنی بہترین مثال دی، کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راغ وترکها، اے عبداللہ مجھے تو دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے، مسافر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا، آپ گھر آئے تو دیکھا گھر کی کل کائنات اتنی ہے۔ اے میرے بھائیوں، دنیا میں مال جمع کرنے والوں، صرف مال جمع کرنے والوں، فکر آخرت پر غور نہ کرنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے سے اعراض کرنے والوں، غفلت برتنے والوں، سنو، حضرت عمر آئے، آپ نے دیکھا گھر کی کل کائنات اتنی ہے، گھر میں زیادہ سامان نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو؟ کیسر و کسریٰ تو دنیا کا بادشاہ ہے، کیسر و کسریٰ تو دنیا کا بادشاہ ہے، ان کے چیلے چپیٹے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے گھر کے آجو باجو، ان کے گھر کے ارد گرد نہریں جاری ہے، دودھ کی نہریں جاری ہے، شہد کی نہریں جاری ہے، ان کے گھر میں نعمت ہی نعمت ہے، خوشحالی خوشحالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ اے عمر کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ان کے لیے اس دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں؟ اس لیے تو کہا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائیوں، یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے، وہ کھوائیں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہاں بونا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ پکڑ کر، کاندھے پکڑ کر آپ کہا کرتے تھے، آئے عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں ویسے رہو، کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ویسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر آدمی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں
उस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, आए लोगो इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबाहा व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसाआ। आए लोगो जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, सुबह हुई शाम का इंतजार ना किया करो, सुबह हुई हिसाब किताब कर लिया करो कि हमने रात में कितनी गलतियां की, हमने रात में कितने गुनाह के काम किए। शाम होते होते पता नहीं मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में, हो सकता है हम फरक्का गए, हो सकता है कलकत्ता गए, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, आजकल तो होते ही रहते हैं। कभी तो उड़ीसा में देखा गया, कभी तो पटना में देखा गया, कभी तो बंगाल में देखा गया। मेरे भाइयों कभी तो जहाजों में लोग सफर कर रहे हैं, जहाज भी उल्टे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों आए दिन हादसा हमें दिखाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम शाम होते होते मर जाएं, हम शाम होते होते मर जाएं, और फिर ऐसा ना हो कि शाम हो गए तो सुबह का सूरज देखने से पहले पहले मर जाएं। इसलिए शाम हो तो सुबह का इंतजार ना किया करो, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो, और फैसला कर लो कि हमने कितनी गलतियां की और कितने अच्छाई के काम किए। मेरे भाइयों जरूरी है और एक सादगी वाली जिंदगी गुजारिए, क्योंकि दुनिया से हमें और आपको भी जाना है। चाहे स्टाइल बदल लें, तरीके बदल लें, कुछ भी कर लें। कुछ लोग कहते हैं शाहरुख खान जैसे स्टाइल होना चाहिए, अली को भूल गए, अबू बकर को भूल गए, उस्मान को भूल गए, नबी अकरम की खूबसूरती भूल गए। जिस नबी अकरम के चेहरे के बारे में हस्सान इब्न साबित अंसारी कहा करते थे, वहसन मिन कलम तरकत वैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ लोगों आज तक मेरी आंखों ने दुनिया में इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा, और दुनिया के अंदर किसी माँ ने आज तक इतना हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस नबी की खूबसूरती हजरत आयशा शेर में पढ़ा करती है, अपने शौहर की खूबसूरती बयान करती है और कहती है लोगों लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, लेकिन हमारा सूरज व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाए, आसमान के सूरज से बेहतर है। इसलिए कि फइन्न शम्स ततलु बाद फज्र, आसमान का सूरज तो है जो दिन के उजाले में, दिन में रोशनी देता है, दिन में फजर के बाद चमकता है, और मेरा सूरज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। जिस नबी की खूबसूरती के बारे में लेकिन हमें याद नहीं है, हम जानते नहीं है। हमें तो सलमान खान का स्टाइल आता है, लेकिन यकीन जानिए आपको कब्र में रख के आ जाएंगे। जिन हाथ के जरिए से हम दुनिया में नाजायज किसी को थप्पड़ मारा करते थे, वो हाथ अलग हो जाएंगे, पैर अलग हो जाएंगे, आपका जिस्म अलग हो जाएगा, आपका धड़ अलग हो जाएगा। जिस माल को हम कितने ऐसे नाजायज तरीके और बुरे तरीके हैं, उन जानवर का नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं, आप समझ जाइए। उन स्टाइलों से आप बाल को कटवाते हैं। मेरे भाइयों आपको जब कब्र में रख के आ जाएंगे, ये बाल भी आपके जिस्म से अलग हो जाएंगे, जमीन में पड़े रह जाएंगे, सड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस दुनिया में एक सादगी वाली जिंदगी गुजारिए। एक अंसारी औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, आपके जिस्म के आपके बिस्तरी मुबारक की तरफ देखा, आपके घर की कुल कायनात की तरफ देखा, आप जिस बिस्तर पे सोते थे उस बिस्तर की तरफ देखा, बहुत पतली है यार। अंसारी औरत आई, देखा कि आपके बिस्तर नरम गरम नहीं है, बहुत पतली है, इसमें कैसे गर्मी हासिल होती होगी। वो जल्दी जल्दी घर गए। मेरी माँ व बहनों, नबी अकरम से अंसारी औरत की मोहब्बत देखिए, जल्दी जल्दी घर गए और एक मोटी चादर का इंतजाम कर दिया, नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया, और वो लेकर आई और हजरत आयशा को दे दी। क्या आयशा ये चादर लो, नबी अकरम आएंगे तो इन्हीं चादर में सोने के लिए कहना, आज के बाद से ये चादर भी बिछा देना, इसके ऊपर नबी अकरम आराम करेंगे। अल्लाह के नबी आए। मेरे भाइयों आपने देखा कि ये चादर कहाँ से आई, आपने पूछा आयशा ये चादर कहाँ से आई। हजरत आयशा कहती कि अंसारी औरत आई, आपके चादर की तरफ देखा, वो जल्दी घर गए और एक नरम गरम चादर का इंतजाम कर दिया। आपने फरमाया आयशा इस चादर को वापस कर दो, मुझे जरूरत नहीं है दुनिया में नरम गरम बिस्तर की।
वापस कर दो। हजरत आयशा सुनो, अगर मैं चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी, बड़े बड़े पहाड़ को भी, बड़े बड़े किले को भी सोने और चांदी के कर देते। मैं जहां जाता पहाड़ भी मेरे साथ साथ जाते, ये सोना चांदी भी मेरे साथ जाते, लेकिन मैंने चाहा ही नहीं, इसलिए कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो मेरे भाइयों, टाइम ख़त्म हो गया, 12:30 पे मेरी गाड़ी है, 12:35-40 पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी हयात बाकी रही तो मुलाकात बाकी, मैं आपके बीच आऊँगा और 1.5 से 2 घंटा बयान करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल वक्त हो चुका है, तो इसमें 2-3 नुक्ता आप ये याद रखिए कि दुनिया भी कमाइए, कमाना गलत नहीं है, जायज़ तरीके से कमाइए और आखिरत की भी भलाई मांगिए। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई इंसान बीवी भी मांगे अल्लाह से, अल्लाह नेक बीवी हो, क्योंकि दुनिया में नेक बीवी ज़रूरी है। मेरे भाइयों, ये दुनिया में अगर नेक बीवी को बेहतरीन कीमती जेवर कहा गया, कीमती सामान कहा गया, अलमरअतु स्वालिहा नेक बीवी है, तो आप मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक इंसान थे, बहुत पहले मैं ये कह चुका हूँ कि वो शादी से पहले दुआ कर रहे हैं अल्लाह जल्दी शादी हो जाए, जल्दी शादी हो जाए, शादी हो गई। अब कह रहे हैं बच्चे हो जाए, लड़के हो जाएं, आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। 3 महीने में ही उसका बेटा पैदा हो गया, उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया। अब मोहल्ले में जाकर खुशी में मिठाई बांटते हैं। आपके यहाँ भी मिठाई चलती है कि नहीं? खुशी में कुछ तोहफे वगैरह देते हैं। मोहल्ले वाले बोल रहे कमीने पागल, तेरे घर में 3 महीने बच्चा कहाँ से आया? और कहने लगे हाँ, मेरी बीवी ने आज ही रात में तो जन्म दिया है। बोला वो तेरा नहीं किसी और का होगा है? जल्दी घर गया, उसको मारना शुरू कर दिया, तार तार। उसकी बीवी कहने लगे तुम्हें क्या हो गया, मधुश हो गए उस शराब के नशे में, मुझे मार रहे हो तार तार। बोला कमीने, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं, तो फिर किसके हैं? तुमने तो देखा जन्म लेते हो। कहा वो तो है, लेकिन कह रहे हैं कि दूसरे का है, क्योंकि बच्चे 9 महीने में होता है, तुमने तो 3 महीने बच्चा पैदा कर दिया। वो औरत कहने लगी तुम्हें हिसाब ही जोड़ना नहीं आता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कौन से शौहर मेरे किस्मत में आ गए, हिसाब ही तुझे जोड़ना नहीं आता। मोहल्ले वाले तो सही बोले हैं ना, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। एक बात बताओ, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है? बोला हाँ। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई? बोला हाँ। कितने महीने हुए? कहा 3। और मेरी? कहा 3 3 3 6। और शादी के बाद ये कितने महीने बाद पैदा हुए? कहा 3 6 और 3 9। कहा बात तो सही, हिसाब तो ठीक है। ये मोहल्ले वाले जब बेटा हुआ तो जल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हिसाब व खिताब भी सही से किया कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।